ماشاءاللہ الحمدللہ. سر اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے اس میں ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ تھنکنگ بگ، اس کا کانسیپٹ بڑا جو ہمیں پرومیننٹ نظر آتا ہے. سر آپ کچھ فرمائیے اس حوالے سے کہ لوگوں میں یہ چیز کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو جب پیٹ بھرا ہو تبھی خیالات آتے ہیں، تبھی اچھے اچھے آئیڈیاز آتے ہیں، تبھی بندہ جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے. تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یار نہیں، اگر ایک ٹھیلے پر کھڑا ہونے والا شخص جو ہے وہ بڑا سوچ سکتا ہے، تو کیا وہ محرکات تھے کہ آپ نے بڑا سوچنا اپنے لیے لازمی ٹھہرا لیا؟ دیکھیے، سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ اگر بڑا سوچیں گے، میں اگر یہ سوچتا ہوں کہ میں نے فرسٹ کلاس کے اندر سفر کرنا ہے تو پھر کسی دن کسی نہ کسی طور پر آپ اکانومی تک پہنچ ہی جائیں گے. لیکن اگر آپ یہی سوچتے ہیں کہ یار میں جہاز میں اکانومی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں گا تو پھر یقین جانیے پھر آپ بس میں رہیں گے. تو اس لیے سوچئے بڑا. وہ کیا پیرزادہ قاسم صاحب کہا کرتے تھے نا کہ میں اس شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں. تو امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے کہ آپ سوچئے بڑا. آپ جب جس سے مانگنے جا رہے ہیں وہ ہستی ہے جو کہ آپ کو تمام چیزیں نوازنے پر قادر ہے. تو میں جب اللہ سے مانگوں اور چھوٹا مانگوں تو ایسا کیسے پاسبل ہے؟ ہاں، لیکن اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ میں محنت کم کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید. دیکھیں بل گیٹ سب بننا چاہتے ہیں، بل گیٹ جتنا امیر بھی سب لوگ ہونا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جستجو کم ہی لوگ کرتے ہیں. تو کوشش کیجئے، آپ اپنی کوشش جاری رکھیے اور پھر اللہ سے دعا کیجئے، کیونکہ آپ اگر بڑا سوچیں گے تو آپ کو بڑا ملے گا. لیکن اگر آپ مانگیں گے بھی تھوڑا ہی اور کریں گے بھی ایفرٹ تھوڑے کی تو پھر ملے گا بھی تھوڑا ہی. تو اس لیے یہ بلیم گیم، میں پہلے بھی کہا تھا کہ بلیم گیم بند کیجئے اور کوشش کیجئے، بڑا سوچئے. کوئی بڑا اچھا ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے، مجھے تو اکثر میسیجز یا کالز آ جاتی ہیں، زاہد بھائی ہم ایک ایپ بنانا چاہتے ہیں فیس بک جیسی. تو میں کہتا ہوں بہت زبردست، بہت بڑی سوچ ہے ماشاءاللہ آپ کی فیس بک کی، لیکن اس کے لیے کچھ پلان کیا؟ کہا نہیں، وہ پلان نہیں کیا، بس ہم نے سوچا آپ کو فون کرتے تو آپ سے آئیڈیا لیں گے. تو بھائی اگر میں تمہیں آئیڈیا دے سکوں گا ماشاءاللہ تو پھر میں خود کیوں نہیں بنا لوں گا بھائی. اور اس طرح کے بھی لوگ مجھے ملتے ہیں، زاہد بھائی ہم آپ کو جو ہے نا ہمارے ذہن میں ایک بہت بڑا آئیڈیا ہے، لیکن پہلے آپ ہم سے کوئی ایک ایگریمنٹ کر لیں پھر ہم آپ کو بتائیں گے. میں کہتا ہوں بھائی نہیں بتاؤ، کیونکہ روزانہ 2.5 درجن ہمیں سجیشن ویسے ہی مل جاتی ہیں تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے آپ پہلے وہ سوچئے جس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہو. یعنی میں اس وقت اگر کوئی ایک ریسٹورنٹ کھول لوں تو یقینی طور پر میں اس کا بیڑا غرق کروں گا، میری فیلڈ نہیں ہے. میں اگر ایک کوئی کپڑے کی مل اس وقت سٹارٹ کر لوں، بھائی مجھے پتہ ہے میری فیلڈ نہیں ہے، میں اس کا بیڑا غرق ہی کروں گا. تو سب سے پہلے اپنی وہ چیز کو امپلیمنٹ کیجئے جس میں آپ ایکسپرٹ ہوں. ہم کوشش وہ چیزوں کو سب سے پہلے اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں. تو کوشش وہ کیجئے جس میں آپ پہلے سے ایکسپرٹ ہیں، تاکہ اس میں کچھ مزید اس کی آبیاری آپ خود کر سکیں. اور پھر اس کے بعد ضرور دیکھیے گا کہ اس کا رزلٹ بھی اچھا آئے گا، اور اسی کے متعلق بڑا سوچئے. آپ بڑا یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ٹویٹر جیسی ایک اپلیکیشن بنا لوں کہ ٹویٹر 44 بلین کے اندر جو نا وہ ایلن مسک نے خرید لیا ہے تو میری بھی ایک اپلیکیشن کو یہ خرید لے گا. اس طرح کے آئیڈیاز دنیا میں کم ہی ہیں کہ ہاٹ میل ایک انڈین نے بنایا اور اس کے بعد کسی نے پرچیز کر لیا. اس طرح کے آئیڈیاز کم ہی ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے پاس کوئی ایک ایسا آئیڈیا لے کر آئیے جس میں آپ خود بھی ایکسپرٹ ہو، پھر چلائیے اور پھر دیکھیے گا اس کا رزلٹ انشاءاللہ ضرور ضرور ملے گا انشاءاللہ.